یہ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو ہٹانے کا، لیکن وہ بھی کسی صورت کامیاب ہوتے ہوئے ایک دفعہ یہ ناکام ہو چکے ہیں، یہ ناکام ہو چکے اس میں۔ اب آپ کے سامنے ساری سچویشن کس طریقے سے اب یہ اپوزیشن جو ہے یہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اکٹھی ہو بھی سکتی ہے، یا صرف یہ جو ایک عوام کو گھمانے کے لیے یا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ میری اپنی رائے ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رحمان خیر عباسی، اور آج جو ہے آپ کے سامنے ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں سیاسی گہما گہمی ہے، اس وقت سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل مطمئن نظر آنے کے لیے اپوزیشن پہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے عدم اعتماد لا رہی ہے اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ کے خلاف، جو اعلان کر رکھا ہے، اور ابھی سیاسی جوڑ توڑ شروع ہے۔ تو اس حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے واو نیوز کے زہیب اکثیر صاحب کو، واو نیوز کے اینکر بھی ہیں اور کشمیر کی جانی مانی شخصیت ہیں، صحافی ہیں نوجوان، اور ان کو مدعو کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کی رائے بھی لیں گے۔ تو آپ کو ملاتے ہیں زہیب اکثیر صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، گورنمنٹ کا کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ایک ساتھ کردار ادا کر رہی ہے گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جو اپوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سرگرم ہے، اور اس کا یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ شیڈیول اعلان کر دیا ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، اور ہم نے اس سے اگر ماضی کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کوشش پہلے سے کی کہ ہم گورنمنٹ کو ہٹا دیں، لیکن یہ گورنمنٹ کو نہیں ہٹا پائے۔ یعنی کہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اگر بات کی جائے تو وہ ان کے اپنے ہی خلاف استعمال ہو چکا ہے۔ تو ایک بار پھر سے اس طرح کی حماقت کرنا اور اس سینیریو میں کرنا میرے خیال سے بے وقوفی ہے۔ ہاں، یہ اس طرح کی پریکٹس آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لہو کو گرم رکھنے کے لیے کچھ بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ جو اسٹیٹ بتا رہے ہیں، جو اپوزیشن کی جو تیاری ہے، دیکھیں کہ وہ گورنمنٹ کے جو اتحادی لوگ ہیں، چونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنی زیادہ کوئی اکثریت تو ہے نہیں، اگر 5-10 مورے نکل گئے تو وہ تو دھڑم سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کس طریقے سے، اور آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ کیوں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہاں دیکھیں، اگر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں ہمارے ملک کے، وہ تقریباً کیا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے آخری دن گنے جا چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے موروں کے کم ہونے کی، تو اگر اپوزیشن نے اگر اس طرح کا کوئی سینیریو ان کے پاس تھا اور ان کے پاس نمبر گیم جس کو کہتے ہیں وہ پوری تھی، تو یہ شاید پہلے ہی وار میں اپنے مخالف کو چت کر لیتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے اپوننٹ کے ساتھ ایک کھیل کے میدان میں اترے ہوئے اور آپ بساط رکھنے کے باوجود اس کو چت نہ کریں۔ تو آپ کی تو پہلی کانفیڈنس تو یہاں سے بلڈ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے پہلے اٹیمپٹ میں ہی اس کو فارغ کرنا تھا۔ جب ان سے نہیں ہو سکا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے سیاست ہے، اب جو 3.5 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے، وہ جو اتحادی تھے وہ بھی وہ انجوائے تو کر رہے تھے، وہ پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے تھے، حکومت کے مزے بھی لے رہے تھے، تو وہ تب ان کو ہٹانا تھوڑا مشکل تھا۔ ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کا چونکہ کافی بے شمار ساری وجوہات آ سکتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے جہاں تک نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو ہے اتحادیوں کو بھی ایک بہانہ ہے اگلے، چونکہ انہوں نے الیکشن میں بھی آنا ہے، کیونکہ اس فیل سسٹم کے وہ حصہ بھی رہے ہیں، آگے انہوں نے اپنا جو ہے ووٹر کے سامنے جانا ہے، تو اس کے لیے بھی ان کا ایک فیس سیونگ تو چاہیے۔ تو ابھی جو ہے گورنمنٹ کو، اپوزیشن کے پاس ایک بہترین بالکل وہ ٹائم ہے، لیکن دیکھیں نا 1.5 سال کا ٹائم رہ چکا ہے ایک طرف، اور 1.5 سال کے اس سینیریو کے دوران میرے خیال سے ایک ناکامی کا اور یہ اعتراضات کا پھندا اپوزیشن اپنے گلے میں، عمران خان کے گلے سے نکال کے کیوں ڈالے گی آخری 1.5 سال میں؟ کیونکہ 1.5 سال کے بعد تو الیکشنز ہونے ہی ہونے۔ جب الیکشنز ہوں گے تو جو بھی نئی گورنمنٹ اس کو، یعنی کہ اس کی اگر گورنمنٹ کو ختم کرنے کے بعد جو بنتی ہے، تو وہ ان سارے چیلنجز سے
سے کیسے نپٹے گی یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور مہنگائی کا جو عروج جا رہا ہے, جو انٹرنیشنلی انڈیکس کو ہم دیکھیں اور وہاں کی اسٹاک منڈی کو دیکھا جائے, اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا جائے, تو میرے خیال سے یہ اس طرح کا بے وقوفانہ عمل یہ اپوزیشن نہیں کرے گی. اور دوسری بات ہے نمبر گیمز کی. دیکھیں نمبر گیمز اس لیے نہیں ان کی پوری ہو سکتی کہ ان کو چاہیے 10 بندے. اب ان سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان سے اپنے بندے تو عدلیہ میں آتے نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں ووٹ دینے آتے نہیں, اور امید رکھے ہوئے ہیں انہی تادیوں سے جنہوں نے 3.5 سال حکومت کے ساتھ مل کے اسٹیٹس کو انجوائے کیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آخری 1.5 سال کے لیے اپنے وہ اس بنے بنائے اس سو کالڈ اسٹیٹس کے اوپر بھی پانی پھیر دیں, اور آنے والے وقت کے لیے بھی وہ خواری کا کاٹیں, یا پھر 3 مہینے کے لیے, یا آپ 1.5 ماہ کے لیے, یا 1.5 سال کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک مخصوص سیٹ کو انجوائے کریں یا ایک مخصوص اسٹیٹس کو انجوائے کریں. اتحادی بھی حکومت کے اتنے وقوف نہیں ہے کہ شاید وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیں. آپ کی ذرائع اور کیا بتاتے ہیں کہ جو اپوزیشن بھی آخر اتنی کوئی بیوقوف تو ہے نہیں, کچھ سوچ سمجھ کے آخر انہوں نے بھی کوئی تیاری کی ہوگی, کوئی گیم پلان تو ان کا بھی ہوگا, یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی گرین سگنل ہے, اور اتنا بڑا یہ سٹیپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں کاف لیگ کو بھی منانے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں, زرداری, نواز شریف 24 سال کے ساتھ بعد مل رہے ہیں, سب کے سامنے اب وہ آ رہے ہیں, اور 24 سال کے بعد میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی آپس میں. ہاں سب کی میٹنگ ہو رہی ہے, جو ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے تھے آج وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی بنے ہوئے ہیں, ساتھ کبھی دعوتیں ہو رہی ہیں, اور پھر اتحادیوں کو منانے کے لیے بھی وہ سارے سب لوگوں نے جو اپوزیشن ہے انہوں نے سر جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ کی بات ٹھیک ہے کہ پیچھے جتنے بھی انہوں نے کوشش کی ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. سینٹ میں ان کی اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود وہ چیئرمین نہیں لا سکے تھے, وہ ناکام ہو گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کاف لیگ اور MQM ان کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کاف لیگ کو تو توڑنا کافی مشکل ہے, کیونکہ چودھری برادران کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, اور انہوں نے جب ڈیفینیٹلی حکومت کا اتحادی بننے کا فیصلہ کیا تھا یا کیا ہوگا, اس وقت انہوں نے جو ہے کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلی گیم پہ یا ڈیلی ڈیل پہ انہوں نے بالکل بھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا. اور اس ٹائم پہ ان کے کچھ اعتراضات ضرور تھے جو سامنے بھی آئے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ میٹنگز کا ہونا 14-24 سال کے بعد جا کے ملنا اور بغل گیر ہونا, جیسے آپ نے ڈسکس کیا اپنے کوسچن کے اندر بھی, تو یہ سارا سینیریو ہوا. لیکن اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ چودھری برادران جو ابھی جو ریسنٹلی جو اپنے بیانات دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر, وہ یہ ہے کہ جمہوریت حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے گلے شکوے پہ بات ہو رہی ہے. پھر یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے سب نے مل کے ایک قسم کا یہ کنفیوژن کا شکار کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں جی تو ناظرین, یہ ڈسکشن سنی ہے زہیر بکثیر صاحب کی آپ نے. اب فیکٹس اینڈ فگر پہ اگر چلتے ہیں, آپ کو بتاتے چلوں کہ اس ٹائم اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے, جس کے چانسز بہت کم ہیں, اور یہ آپ دیکھ لیں گے کیا, اس سے میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے آگاہ کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کے پاس اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو ٹوٹل اسمبلی میں ممبران کی تعداد ہے وہ ہے 179. اس میں جو ہے 155 جو ہے وہ PTI کی اپنی نشستیں ہیں, اس میں MQM جو پاکستان ہے اس کی 7 ہیں, PML Q کی 5 ہیں, BAP کی 5 ہیں, GDA کے 3 ہیں, اور AML کی 1 ہے. یہ سب ملا کے بن جاتی ہیں 179. اب اس کے جو ہے اپوزیشن کے دیکھتے ہو, اپوزیشن کے پاس ہیں 162, جس میں سے PMLN کی 84 ہیں, PPP کی 56 ہیں, MMA کی 15 ہیں, BNP-M کی 4 ہیں, ANP کی 1 اور انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں وہ 2 ہیں. یہ ٹوٹل ملا کے بنتے ہیں 162. اگر آ جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن پیش کرتی ہے, تو اب ان کو جو ہے نا گورنمنٹ کے 10 بندوں کو ہٹانا ہوگا. اگر گورنمنٹ کے 10 بندے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو گیا تھا پیچھے کہ یہ جو ہے اگر اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں یا پارٹی سے غداری کرتے ہیں تو یہ ان کی یہ جو ہے ڈسمس ہو جائیں گے, وہ آٹومیٹک ڈسمس ہو جائیں گے, کہ وہ ان کی جو ہے اپنی ممبرشپ سے وہ ڈسمس ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 10 لوگ کم ہو جاتے ہیں, تو یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا ہم جو ہے ڈسمس ہوں. پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب جو PMLQ کو یا MQM کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ PMLQ جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے. وزارت اعلیٰ اگر دے بھی دی جائے, آپ کو پتہ ہے کہ PMLQ جو ہے, جو وزارت اعلیٰ دینے والے جو PMLN ہے,
اس کو وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد 2 ماہ یا 2.5 ماہ کے اندر اندر نئے الیکشنز آنے چاہیے. بالکل. اور اگر وہ نئے الیکشنز 2 ماہ یا 2.5 ماہ کے اندر لے آتے ہیں تو پرویز الہی صاحب 2.5 ماہ کے لیے وزارت اعلیٰ لے کے بھی کیا کریں گے, وہ کبھی بھی اس چیز کے نہیں مانتے. یہی اسٹانس ہے پی پی کا بھی, اور یہی ہے پی ایم ایل کیو کا بھی, کہ یہ جو ٹینیور ہے یہ پورا ہونا چاہیے, 1.5 سال پورا ہونا چاہیے تاکہ وہ جھولا جھول سکیں 1.5 سال وزارت اعلیٰ کا بھی. اب دیکھیں یہ 2 آپشن جو ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی نظر نہیں آتا کہ اپوزیشن جو ہے اس چیز پہ متحد ہو سکے. پھر اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کے پنجاب اسمبلی سے بھی اور جو وفاقی اسمبلی نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے بھی اگر سارے یہ پی ایم ایل این کے یا اپوزیشن ساری مستعفی ہو جاتی ہے تو جو کوئی اسمبلی تحلیل کر دیں جو پی ایم صاحب, تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو ہٹانے کا, لیکن وہ بھی کسی صورت کامیاب ہوتے ہوئے یہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ ناکام ہو چکے ہیں اس میں. اب آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن کہ کس طریقے سے اب یہ اپوزیشن جو ہے یہ اکٹھی ہو سکتی ہے, اکٹھی ہو بھی سکتی ہے, یا صرف یہ جو ایک عوام کو گھمانے کے لیے یا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ میری اپنی رائے ہے, کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 2-3 جماعتوں کو اگر اکٹھا کر بھی لیتے ہیں تو وہ صرف 2.5 ماہ کے لیے کسی صورت نہیں مانیں گے. اور اگر تیسرا ایک جو سب سے مین بات ہے, اگر 2.5 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے اگر مان جاتے ہیں یہ لوگ کہ ٹھیک ہے 1.5 سال پورا کرنے دیا جائے, تو وفاق میں نو کانفیڈنس آنے کے بعد پھر وزارت اعلیٰ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ملے گی. تو شہباز شریف صاحب کو جب 1.5 سال ملے گی تو یہ جو 3 سال یہ 3.5 سال میں جو پی ٹی آئی کی نااہلی ہے یا پی ٹی آئی پہ لوگ جو بہت زیادہ غصے ہیں, تو وہ جو اس اگلا جو 1.5 سال گرے گا وہ نزلہ ادھر گر جائے گا جو پی ایم ایل این کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے, کیونکہ 1.5 سال میں یہ جو اتنا کچھ ہو چکا ہے وہ ایک دم سے سنبھل نہیں سکتا. مزید جو سچویشن چل رہی ہے اس میں مہنگائی بھی بڑھے گی, کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. بالکل. تو یہ دیکھیں یہ 1.5 سال میں یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور اس آپشن پہ بھی پی ایم ایل این جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہ ساری سچویشن ہے, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی, اس کیا ہوگا, یا یہ جو مارچ وغیرہ یا میٹنگز وغیرہ جاری ہیں وہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, تو اس سے ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.